شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالم اور علم دین کی توہین کے بارے میں سوال و جواب۔ سوال: میں علم دین کیوں حاصل کروں؟ کہنا کیسا ہے؟ میں علم دین کیوں حاصل کروں؟ جواب: علم دین کو گھٹیا جانتے ہوئے ایسا کہنا کفر ہے۔ حضرت مولانا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، اگر کسی نے کہا میں کیوں علم سیکھوں، یہ کفریہ قول ہے، جبکہ کہنے والے نے علم کو حقیر سمجھا یا اس نے اعتقاد کیا کہ اسے علم کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ یقین کرنا کہ مجھے علم دین کی کوئی حاجت نہیں، علم دین کو حقیر جاننا۔ مولانا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، اگر کسی نے کہا میں کیوں علم سیکھوں، یہ کفریہ قول ہے، جبکہ کہنے والے نے علم کو حقیر سمجھا یا اس نے اعتقاد کیا کہ اسے علم کی کوئی حاجت نہیں۔ یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ جو لوگ علم دین کو اہمیت نہیں دیتے ان کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ کون کون سے مسائل کس کس پر سیکھنا فرض ہے؟ افسوس آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار اور مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہی نہیں ہے کس کس چیز کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، کس کس چیز کو ہمیں ماننا ہے اور کس کا ہمیں انکار کرنا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں ماننا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کلام پاک میں کن کن چیزوں کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو جب یہ ہم جانیں گے جبھی تو ہم مانیں گے، ہم مانیں گے جانیں گے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ تو بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار یعنی جن عقیدے کے انکار سے، جن چیزوں کے انکار اور مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں علم دین حاصل کریں۔ قیامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، میزان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قبر و حشر کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض۔ پہلے فرض، سب سے پہلا فرض کیا تھا کہ عقائد کے تعلق سے ہم علم حاصل کریں۔ دوسرا فرض مسائل نماز یعنی اس کے فرائض اور شرائط اور مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، اب رمضان قریب آنے والا ہے تو روزوں کے مسائل سیکھیں، یہ بھی فرض ہے۔ مالی کے نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار اور زمیندار پر کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے جسے ہم نوکری والا کہتے ہیں، جاب کرنے والا ہے نا، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ان چیزوں کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ ابھی ہم کسی کو اجارے پر رکھ رہے ہیں یا ہم کسی کے یا اجیر ہو رہے ہیں تو ان کے تعلق سے مسائل کیا ہم نے پڑھے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کا اجارے کا وقت ہے اس میں آپ کوئی نفلی کام کر سکتے ہو؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جو اجارے کا وقت کیا ہے تقریباً جیسے دوپہر کے 2 سے 4 میں اجیر ہوں، تو کیا میں اس وقت میں بغیر اجازت کے نفل نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ جو ہے اجیر ہے، آپ نے کسی کے پاس اجارہ کر لی ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس جو نا جاب پہ ہوں 2 سے 4، ٹھیک ہے، اب جس کے پاس آپ جاب پہ ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ اس وقت میں کیا آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہو؟ دیکھو شریعت نے، آپ اجیر ہو 2 سے 4، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ 8 گھنٹہ اجیر ہو، تو جس کے پاس آپ اجیر ہو وہ آپ کو فرض نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اجیر ہو تو آپ کو بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس اجارے کے وقت میں نفلی عبادت اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، دونوں طرف۔ اور ایسے میں یہاں
عبادت کی مثال دیا ایسے ہزاروں کام ہیں جو ہم اجارے کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اجارے کا وقت ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور ذہن ہوتا ہے، ہم ہوتے یہاں دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو اجارے کے وقت میں اس طریقے سے کرنا. بہرحال اجارے کے مسائل اگر مجید ہے تو یہ ہم پر سیکھنا فرض ہے. ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسائل سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال اور حرام بھی سیکھنا فرض ہے. کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ سیکھنا ہم پر فرض ہے. نیز مسائل قلب، یہ جو چیزیں نا ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی. مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی باطنی فرائض، مثلا عاجزی اور اخلاص اور توکل، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سیکھنا یہ فرض ہے. ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، ہم کیا کریں گے تو ہمیں عاجزی حاصل ہوگی، ہمیں اخلاص کس طریقے سے بڑھانا. ہم عبادت تو کر رہے ہیں، کیا وہ قبول ہو رہا ہے؟ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے. کسی اور کے دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک اصغر ہے، یا وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہے. توکل، کیا کریں گے ہم تو ہمارا توکل بڑھے گا، اس کے تعلق سے ہم نے کتنی کوشش کرے، اس کے تعلق سے ہم نے کیا پڑھے. مجھے یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم نے توکل کے تعلق سے کتنا پڑھے ہیں، کتنا حاصل کرے ہیں. توکل کے تعلق سے ہم نے کیا سیکھے ہے، جبکہ ان کا سیکھنا فرض ہے. اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری اور حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرض ہے. باطنی گناہ کے تعلق سے بھی علم سیکھنا. تکبر، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ. تو اس کے تعلق سے ہم نے کیا سیکھے. بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح، مطلب ان کے ذریعے فتح ہو رہا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اچھا لباس پہن لیجئے، آج تو ہمارے لیے بڑا اہم اور خوشی کا دن ہے. لوگوں کے اصرار پر آپ نے پہن لیے. تھوڑا آگے چل کے آپ اپنی اٹھنی سے اترے اور واپس لوٹ آئے. آپ نے اپنا وہی پرانا لباس جس پر پہبند لگے ہوئے تھے آپ نے پہنا، اور فرمایا قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا. اور آپ نے یہ روایت سنا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے تعلق سے ہمیں علم سیکھنا، باطنی گناہ کے یہ فرض ہے. ریاکاری، حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر اہم فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.